بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں بھی روزے ہیں لیکن سحری کھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ ہم سحری کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عملاً اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی اس سہولت پر جو ہے نا وہ شکر ادا کریں۔ یہود نصارہ نے اپنی طرف سے بنایا ہوا یہ۔ بہرحال ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی المتسحرین، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جو تیسری ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھانے کا اہتمام کیا کرو کہ سحری کے اندر برکت ہے، یعنی افراط و تفریط نہیں ہے، اعتدال ہے۔ جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے جہاں روزہ ختم ہوتا ہے تو اس کے درمیان جتنا وقت آتا ہے تو اس سے ایک تقویت مل جاتی ہے انسان کے بدن کو، کسی قسم کی لاغری، کمزوری اور مایوسی نہیں لاحق ہوتی، بندے مطمئن رہتے ہیں بالکل۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ اس لیے لائے ہوں کہ بہت سارے نوجوان طبقہ جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو وہ اس کے اندر منہمک ہوتے ہیں، وہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے، جاگتے نہیں ہیں، تو وہ سحری کو لازماً جاگا کریں اور سحری کا اہتمام کیا کریں۔ بے شک تھوڑی سی کھا لیں، دل نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اہتمام ضرور کرنے چاہیے تاکہ بدن کو تھوڑی سی تقویت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔